قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی حدیث ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی کے معنی انسان، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آج میں نے یہ عنوان بنایا آپ کے لیے کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی ہے تو اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا آنے والی ہے وہ دنیا کیسی ہوگی، اس کی لذتیں کیسی ہوں گی، اس کی وسعت کیسی ہوگی، اس کی ہوائیں کیسی ہوں گی، اور جنت کی خوبصورتی خوشنمائی کیسی ہوگی، جنت کا کھانا کیسا ہوگا اور حوران جنت کیسی ہوں گی. کہ اس دنیا کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جی چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے بیان کروں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے، ایسی جنت تیار کر رکھی ہے مالا عین رأت، کہ جنت کی نعمتوں کو انسانوں کی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، اور جنت کی نعمتوں کو انسان کے کان نے نہیں سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور جنت کی نعمت اتنی عمدہ اتنی اعلیٰ اور ایسی ہوگی کہ انسان نے اپنے دل میں سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے. تو میرے محترم کیا بیان کی جائے جنت کے سلسلے میں؟ جو چیز ہم اس دنیا میں بیان کریں گے اس سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنا رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ قرآن پاک میں اتنی مرتبہ کیا، اتنی مرتبہ کیا، اتنے انداز سے کیا، اتنے اسلوب سے کیا کہ انسان اگر قرآن پاک کی آیت کو محض ترجمے سے ملا کر کے پڑھے اور جنت کے تذکرے کو پڑھے تو وہ مچلتا رہے گا اور خوشیوں میں پھولتا رہے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں وہی نعمتیں نہیں رکھی ہیں جن نعمتوں کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا اور جن نعمتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے بیان کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کیا رکھ رکھا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ أَنفُسُكُمْ، کہ جنت میں تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہوں گی جو تمہارا جی چاہے گا، یعنی تم جو چاہو گے وہ چیز جنت میں ہوگی. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو کسان ہیں تو ہمارے لیے جنت میں کیا ہل بیل اور کھیتی کا سامان بھی ہوگا؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوگا. وہاں تم چاہو گے کھیتی کرنا تو آنند فانند تمہارے لیے اس طرح کی کا جانور بیل تیار ہو جائے گا، ہل تیار ہو جائے گا، کھیتی سامنے آ جائے گی اور تھوڑی دیر میں وہ کھیت تیار ہوگا. کھیت میں تم اپنا بیج بو گے اور وہ بیج اگے گا، پھر اسے کاٹو گے. یعنی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی خوشی کا سامان کر رکھا ہے. اس لیے جنت ملنا انسان کے لیے مکمل فلاح اور مکمل کامیابی ہے. کوئی انسان یہ سوچے کہ اس دنیا ہی میں عیش و عشرت کرتے رہ جائیں، اس دنیا کی لذتوں کو لیتے رہ جائیں اور اسی دنیا میں مگن رہیں تو یقیناً وہ بھولا ہوا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا کی نعمتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بالکل
بالکل ویسے ہی ایک مثال کے طور پر جیسے پوری ہانڈی ہوتی ہے اور اس میں سے تھوڑا سا لے کر کے چکھا دیا جاتا ہے کہ صحیح پتا ہے یا نہیں پتا ہے، اتنا بھی درجہ نہیں ہے اس دنیا کی نعمت کا. اس دنیا کی نعمت اور آخرت کی نعمت کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. میں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر کے آپ کو سناتا جاؤں اور اپنی طرف سے کوئی بات ایسی بیان نہ کروں جو میں نے دوسری کتابوں میں پڑھی ہیں وہ باتیں نہ بیان کروں. میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتا جاؤں اور سنتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کیا کیا تیار کر رکھے. پہلی نعمت جنت کی انسان کو حاصل ہوگی. اس دنیا میں انسان ایک دوسرے سے لڑائی کر لیتا ہے، حسد، بغض، کینہ، جھگڑے، نگاہ، ایک طرح ایک زندگی کا سکون کھویا ہوا ہوتا ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ایک ادھر گھوم جاتا ہے، ایک ادھر گھوم جاتا ہے. اس طرح کی زندگی گزرتی ہے، ٹینشن کی زندگی گزرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جب مومن پہنچے گا تو اس کے سینے کے سارے حسد کو اور سینے کی ساری دشمنی کو جو ایک دوسرے کے لیے اس دنیا میں تھی اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غل. مومن جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نکال نہ دیں ان تمام کینوں کو، ان تمام دل کی خرابیوں کو جو مومن کے دل میں ہے. کھوٹ کو، کینے کو اللہ نکال دیں گے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خدیجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، 45 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں وہ آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے نوجوان ہیں. 45 سال کی بوڑھی عورت، کئی نکاح ہو چکے تھے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی. سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت دکھا دی گئی تھی اور حضور نے بیان فرمایا ان اللہ امرنی ان ابشر خدیجہ. اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں خدیجہ کو بشارت دے دوں بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، ایک گھر کی جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. من قصب، قصب تو دنیا کے بانس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ جواہرات اور ہیرے موتی کا گھر مراد ہے کہ جن میں جیسے بانس میں گرہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ویسے ہیرے موتی کا گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. اور ایسا سکون کا گھر ہے لا وخب فیہ، کہ وہاں ایک دم پیسفل ماحول ہوگا، نہایت پرسکون ماحول ہوگا. وہاں پر کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی. آدمی اپنے گھر میں سکون حاصل کرنے کے لیے دروازوں کو، کھڑکی کو ہر طرح سے بند کر لیتا ہے کہ باہر کی آوازوں سے ہمارے سکون میں خلل نہ ہو. تو جنت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا گھر تیار رکھا ہے لا وخب فیہ، کہ جہاں کسی طرح کا کوئی ہنگامہ، کوئی شور اور کوئی آواز نہیں ہوگی. ولا نصب، اور وہاں محنت اور مشقت کی چیز نہیں ہوگی. وہاں ساری چیزیں آٹومیٹک آئیں گی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فائدہ اٹھائیں گی. جنت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادنا جنتی کے لیے 300 خادم رکھے ہوئے ہیں. ایک دو خادم ہو تو بھی آدمی بہت آرام سکون میں ہوتا ہے. ایک جنتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 خدام رکھ رکھے ہیں.
میں وہ حدیث شریف تلاش رہا ہوں جس میں 300 کی وضاحت ہے، شاید میں نے لکھنے سے چھوڑ دیا۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو آدمی سوچتا ہے کہ جنت میں نعمتیں ملیں گی کھانے کے لیے، تو کھاتے کھاتے پیٹ خراب ہو جائے گا۔ نہیں، جنت کی نعمتیں انسان کھاتا چلا جائے گا اور پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ ایک ڈکار آئے گی اور اس ڈکار سے مشک کی خوشبو نکلے گی اور بالکل پیٹ خالی ہو جائے گا۔ پھر چاہے گا کھانا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کے لیے مختلف قسم کی نعمتیں عنایت فرما دیں گے۔ جنت کی نعمتوں میں سے کیا کیا نعمت ہوگی؟ جو قالو یا اہل الجنہ، جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے اعلان کرے گا فرشتہ، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، ان لکم ان تصحوا فلا تمرضوا ابدا، اب تمہارے لیے یہاں صحت ہی صحت ہے، یہاں تمہیں بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ جو مسلمان بیمار ہوتا ہے، دنیا میں بیمار ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے اپنی بیماریوں سے، اسے خوف لاحق ہوتا ہے کہ اگر جنت میں بھی ہم بیمار ہو جائیں گے تو جنت میں کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا اعلان ہوگا کہ جنت ایسی جنت میں تم داخل ہو رہے ہو جس جنت میں جا کر بھی تمہیں بیماری نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ صحت یاب رہو گے۔ دنیا میں بیماری ہوتی ہے مومن کو تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتا رہتا ہے۔ تو دنیا میں بیماری ہونا بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طرح سے نعمت ہے کہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جب سارا کا سارا گناہ بیماری کی وجہ سے مومن کا معاف ہو جاتا ہے گناہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات جنت کے بلند کرتے رہتے ہیں۔ مومن کو ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تب بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، مومن کو ایک دل میں تکلیف ہو جاتی ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ کے معافی کے اللہ نے بہت سارے اسباب رکھے ہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری کو بھی رکھا ہے گناہوں کے ختم کرنے کے لیے۔ جنت میں بیماری نہیں ہوگی۔ دوسرا اعلان فرشتہ کرے گا، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَعِيشُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور تمہارے لیے یہاں ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے، موت تمہیں نہیں آئے گی۔ دنیا میں موت کا خوف تھا، ہر منٹ پہ موت کا خوف تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کریں گے تاکہ سارے جنتی بالکل مطمئن ہو کر کے جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ فلا تموتوا ابدا، تم لوگ یہاں مرو گے نہیں۔ تیسرا اعلان ہوگا، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تُقِيمُوا فَلَا تَضْعَنُوا أَبَدًا، اب تمہیں یہاں ہمیشہ قیام کرنا ہے اور تمہیں یہاں سے کوچ نہیں کرنا ہے، یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے، کوئی سفر نہیں کرنا ہے، بس جنت ہی تمہاری اتنی وسیع کر دی گئی ہے کہ اسی میں گھومتے رہو اور طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ مومنین جنت میں رہیں گے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کہیں اور نہیں جائیں گے کوچ کر کے۔ یہ جنت کی نعمت کو اللہ نے سورہ کہف میں بیان فرما دیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اعلان اور ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی کہ اللہ کا ایک اعلان اور ہوگا جنت میں، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندے اب تم کو یہاں پر کوئی خوف نہیں ہے۔ دنیا میں تمہیں مختلف قسم کی چیزوں کے لیے مختلف طرح سے خوف آتے تھے، یہاں پر تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، بالکل نڈر ہو کر کے رہو۔ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، دنیا میں تم غمگین میں ہوتے تھے کہ یہ مال فلاں جگہ چلا گیا، افسوس کی بات ہے، اور یہ چیز ایسے ہو گئی اور غم ہو گیا، یہاں پر تمہاری نعمت چھینے گی نہیں، اس لیے تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں پر ایمان قبول کیا اور یہ سب کے سب مومن رہے۔
زندگی بھر مومن رہے، ایمان کی حالت میں اسے موت نے گلے لگایا تو اب اسے ساری جنت ملے گی۔ اس لیے مومن کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ خاتمہ ہو تو ایمان پر اور کلمہ پر خاتمہ ہو۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، کہ تم سب کے سب داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہاری بیویاں بھی ساری کی ساری جنت میں داخل ہو جائیں۔ تحبرون، یہاں مزے لو، یہاں مزے لو۔ تحبرون کا معنی یہ ہے کہ آدمی جیسے بچے جاتے ہیں اور کسی باغ میں، اپنے باغ میں جاتے ہیں، باغ میں مختلف قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، بچے ادھر سے توڑ کے کھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، ادھر سے توڑ کے کھاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وہاں کی فضا، وہاں کی ہوا، پیڑ پودوں کو دیکھ کر کے، ہریالی کو دیکھ کر کے اور پھول اور مختلف قسم کے پھولوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے بچے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال فرمایا کہ جنت میں تم بھی جاؤ اور تمہاری بیویاں بھی جائیں گی، تمہارے بچے بھی جائیں گے، سب کے سب جائیں گے اور سب کے سب وہاں پر مزے لیں گے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، وہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت کے لیے رکھ رکھے ہوں گے، وہ موتیوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے، وہ پیالے لیے ہوئے ہوں گے، اس میں مختلف قسم کے ٹھنڈے مشروب ہوں گے، انسان جو مشروب چاہے گا وہ بچے اپنے نازک ہاتھوں سے لا کر کے جنتی کو دیں گے۔ وہ اکواب، اور چھوٹے چھوٹے پیالے ہوں گے، وہ فیہا ما تشتہیہ الانفس، اور یہ سنو حاصل کلام یہ کہ جنت میں جو تمہارا جی چاہے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عنایت فرمائیں گے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور جس چیز کے دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھ چاہے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہاں پر عنایت فرمائیں گے۔ جنت اتنی بڑی ہوگی تو ہم لوگ کبھی کبھی سوچنے لگتے ہیں کہ ارے ہم کو دیکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر سے 2 کلومیٹر ہم دیکھ پاتے ہیں، اتنی بڑی جنت ہوگی اور ایک آدمی کی اتنی بڑی جنت ہوگی تو ایک دوسرے کو کیسے دیکھیں گے؟ ارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی جنت دیں گے، حدیث میں صراحت ہے کہ اس پار سے اس پار کو دیکھیں گے، آنکھیں بھی تو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے، یہ آنکھ تھوڑی نہ دیں گے کہ اب سامنے کی چیز بھی صاف نظر نہیں آتی ہے تو چشمہ لگا لیا، اس کے بعد نظر آ رہی ہے، اب یہ چشمہ بھی کمزور ہو رہا ہے تو دوسرا اس سے موٹا چشمہ لگا لیا۔ یہ دنیا والی آنکھ نہیں ہوگی، وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل لینس عنایت فرمائیں گے، خصوصی آنکھ میں اللہ تعالیٰ روشنی عنایت فرمائیں گے، جس سے انسان دور سے دور کو دیکھے گا اور دور سے دور کی آواز بھی سنے گا۔ آدمی سوچ رہا ہے کہ یہاں تو ٹیلی فون سے، موبائل سے ہم نے دوسرے دوستوں کی باتوں کو اس دنیا کے اس کونے سے اس کونے میں سنتے ہیں، تو جنت میں کیسی ہم کیسے سنیں گے؟ جنت میں ویسے ہی ایک دوست اپنے دوست کو آواز دے گا اور وہ سن لے گا۔ آج بھی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والے بزرگ اپنے متعلق مرید یا اپنے دوست کو وہ سوچتے ہیں تو وہی خیال اس کے دوست کے دل میں بھی آ جاتا ہے۔ یہ کون سا کنیکشن ہے؟ یہ وائرلیس کنیکشن ہے، بغیر تار کے کنیکشن ہے۔ یہ کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں رکھیں گے کہ انسان جس عزیز کو چاہے گا وہ اس عزیز کو پکارے گا اور اس کی آواز آئے گی اور وہ سامنے آ جائے گا اور پھر بیٹھ کر کے مزے لیں گے۔ یہ جنت کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ادنا سے ادنا جنتی کی نعمت ایسی ہوگی کہ اس کو 7 درجے دیے جائیں گے، 7 درجے دیے جائیں گے اور وہ 6 درجے پہ ہوگا اور اس کے اوپر 7ویں منزل ہوگی۔ اور کہا ہے وَإِنَّهُ وَأَنَّ لَهُ لَثَلَاثُمِائَةِ خادم۔ ہاں اسی کو میں تلاش رہا تھا کہ اس کو 300 خادم ملیں گے۔ يُغْدَى عَلَيْهِ وَيُرَاهُ كُلَّ يَوْمٍ 300 صحفة، کہ صبح کو بھی کھانا آئے گا تو 300 پیالوں میں پلیٹوں میں کھانا آئے گا اور شام کو بھی کھانا آئے گا تو اسی طرح سے 300 پلیٹوں میں کھانا آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جنت عنایت فرمائے۔ لو ان حورا بزغت، لو ان حوراء بزغت في بحر لجي لعذب ذلك الماء لعذوبة ريقها،
کہ اگر جنت کی حور کھارے سے کھارے نمکین سے نمکین سمندر میں تھوک دے تو تھوکنے کی وجہ سے پورے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ اگر دنیا کے سارے سمندر کو ملا لیا جائے اور حوران جنت تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس سے پوری دنیا کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی حور میں رکھا ہے کہ جنت کی حور اگر وہ اپنا آنچل روئے زمین پر دکھا دے آسمان کے نیچے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں احادیث میں بیان کیا ہے کہ حوران جنت اتنی خوبصورت ہوں گی کہ 70 لباس پہنے ہونے کے بعد اس کے پیروں کی خوبصورتی اتنی ہوگی کہ گوشت اور ہڈی کے بیچ کا گودا بھی ان کا پر رونق اور خوبصورت نظر آئے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے دار کو ہم پانی پلاتے ہیں، افطار کراتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بے لباس کو ہم کپڑا پہناتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھوکے کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، پیاسے کو پانی پلاتے ہیں۔ دیکھیے ایما مومن سقا مومنا شربۃ ماء، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلا دے پیاس کی حالت میں، سقاہ اللہ یوم القیامت من الرحیق المختوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس مومن کو ایسی بہترین قسم کا مشروب پلائیں گے جس میں مہر لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر کے رکھا ہے، نہایت اعلیٰ قسم کا مشروب پلائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ، اور کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ایک لقمہ کھلا دے بھوک کی حالت میں، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے پھلوں میں سے اسے کھلائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَىٰ مُؤْمِنًا ثَوْبًا عَلَىٰ عَلِيٍّ، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو اس کے ننگے پن کی وجہ سے، اس کے کپڑے کے پھٹے ہونے کی وجہ سے اس کو کپڑا دے دے گا اور اس کی ستر پوشی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے نہایت خوشنما ہرے بھرے اور نہایت چمکدار ریشم کے لباس پہنائیں گے۔ یأکل اہل الجنت فیہا، اہل جنت کھاتے رہیں گے، ویشربون، اور پیتے رہیں گے، ولا یتخوتون، وہ وہاں پر پیخانہ نہیں کریں گے، ولا یمتخذون، اور ناک میں ریزش آ جاتی ہے وہ ریزش بھی ان کو نہیں ہوگی، ولا یبولون، اور جنت میں پیشاب کرنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ دنیا بیت الخلا ہے۔ ایک لطیفہ ہے، دارالعلوم دیوبند میں جماعت آئی ہوئی تھی، ہم طلبہ جا کر کے بیٹھے بیان سننے کے لیے، عرب جماعت تھی، تقریر کر رہی تھی، ایک صاحب کھڑے ہوئے بیان کرنے لگے، کہنے لگے ایھا الطلبہ انکم تعلمون ما ہی الدنیا، اے میرے بچوں تم جانتے ہو کہ یہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا بیت الخلا، یہ دنیا تو لیٹرین ہے، یہ دنیا تو تہخانے کا گھر ہے۔ اس کے بعد کہا کیف ان آدم اکل الحنطۃ فی الجنہ، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں گیہوں کھا لیا تھا تو انہیں پیخانہ محسوس ہوا، تو ارسل اللہ الی ہذہ الدنیا، اللہ نے اس دنیا میں بھیج دیا پیخانہ کرنے کے لیے۔ تو اس جنت میں پیخانہ نہیں کرنے کی گنجائش تھی تو اللہ نے اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب اس دنیا سے لینے والے جو دنیا کو پکڑتے ہیں وہ بالکل بیت الخلا کو اور پیخانے کو پکڑنے والے، یہ ہے دنیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ لطیفے بھی بناتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے کہا، حضور کا مزاج تھا، حضور کے مزاج میں دعابہ تھا، دعابہ کے معنی لطیفہ بنانا، چٹکی لینا۔ تو ایک بوڑھی عورت آئی جنت کے لیے دعا کرانے کے لیے، جنت کا ذکر سننے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو سوال کا جواب دیا، نے کہا کہ جنت میں جانا چاہتی ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی،
اب وہ رونے پیٹنے لگی کہ ہائے ہائے میں بوڑھی ہو گئی تو اب میں جنت میں نہیں جاؤں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جوان کر دیں گے, بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتیں عنایت فرمائیں. جی تو چاہتا ہے کہ جنت کے سلسلے میں بہت سارے مضامین میرے دماغ میں بھرے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ پڑھ کر کے میں نے سوچا خوب طویل آپ کو سمجھاؤں گا. آپ کو نہیں سمجھاؤں گا, اپنے دل کو بہلاؤں گا اور اپنے کو خوش کروں گا, لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, اس لیے میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت عنایت فرمائے, جس جنت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری چیزیں بیان کی, اللہ سے اتنی ساری نعمتیں بیان کی, تفصیلات بیان کی. یہ ساری جنت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے. اللہ ہمارے اعمال کو خوشنما بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, نہیں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی محض اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا. تو پوچھا یہ کیسے جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت سے جائے گا, اللہ کی خوشی سے جائے گا. تو اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں, اس عمل کی توفیق ہمیں مانگنی چاہیے. اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. فرمایا پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا. تو میرے محترم کسی کو اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا, اپنے عمل پہ کبر اور عجب میں مبتلا نہیں ہونا, اس لیے کہ آخرت کا معاملہ تو عجیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب سے خوب اس دنیا میں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آرام سے آرام کی زندگی عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.